السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اس وقت ہم جہاں جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں، دنیا کی تقریباً 25 سے 30 لاکھ صالح آبادی میدان عرفات میں جمع ہے۔ اور حج کا اہم ترین رکن انجام دے رہی ہے۔ ملت اسلامیہ کے حج کے منظر کو دیکھیں تو ایک تصور ملتا ہے، اور اسی ملت اسلامیہ کو زندگی کی دیگر گہما گہمی کی حالت میں دیکھیں تو ایک دوسرا ہی تصور ملتا ہے۔ حج کے موقع پر دیکھیں، نہ کالا نہ گورا، نہ امیر نہ غریب، تمام کے تمام ایک لباس میں اور ایک خدا کے مطیع بن کر مناسک حج ادا کر رہے ہیں۔ وہاں نہ کوئی حنفی ہے، نہ شافعی ہے، نہ کوئی مالکی ہے، نہ حنبلی ہے، نہ وہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے۔ تمام کے تمام ایک ہی عمل کر رہے ہیں۔ ہر مسلک کو ماننے والے اگر آج عرفات میں نہیں جائیں گے تو ان کا حج نہیں ہوگا۔ کوئی بھی مسلک لے لیں، اگر اس سال حج کرنا ہے تو کسی بھی مسلک کے آدمی کو آج عرفات میں رہنا ہوگا، وہ اہل حدیث ہی کیوں نہ ہو، وہ رفع یدین کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، وہ رفع یدین کی مخالفت کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، وہ تبلیغی جماعت سے وابستہ کیوں نہ ہو، وہ بریلوی فکر سے وابستہ کیوں نہ ہو، تمام کے تمام کو مسلم ثابت کرنے کے لیے حج کے ادائیگی کے لیے آج اس وقت اسے عرفہ میں رہنا پڑے گا۔ یہ ہے اسلام کی بنیاد، اور یہی پیغام ہے مسلمانوں کے لیے۔ لیکن آج ہم جب باہر نکل کے اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، دل پھٹے ہوئے، مسلکی اختلافات، میں صحیح تو غلط، میرے پاس جو حدیث ہے وہ صحیح حدیث، آپ کے پاس جو حدیث ہے وہ موضوع، ضعیف، میں بہتر تو ابتر،
اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی اس لیے کہ وہ رفع دین نہیں کرتا ہے، وہ حنفی ہے، ہماری مسجد الگ، اس مسجد کا خطبہ سنو، اس مسجد میں مت جاؤ، یہ اختلافات یہاں ملیں گے۔ لیکن یہی لوگ اگلے سال حج جائیں گے، تمام کے تمام کو میدان عرفات میں ہر چیز کو بھول کے جمع ہونا پڑے گا۔ کیا دوغلاپن ہے امت مسلمہ کا یہ؟ کیا اعمال میں دوئی ہے؟ کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ عرفات میں تو آپ نے ایک ہونے کا ثبوت دیا، میدان حشر میں کیسے جمع ہوں گے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دل کی گہرائیوں سے ہم تمہارے جذبات و احساسات کو اور انٹینشنز کو نکالیں گے۔ اختلافات کی بنیاد کیا ہے تمہاری؟ علمی بنیاد ہے یا تم کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ رکھتے ہو، یا تمہارے زمین میں کوئی اور خدا ہے ہم سے ہٹ کر، جس کی وجہ سے تم ملت اسلامیہ میں اختلافات پیدا کر رہے ہو؟ آیا تم ریال و دینار کے بندے ہو جس کی وجہ سے اختلافات پیدا کر رہے ہو، یا اللہ کے بندے ہو جو تمام انسانوں کے لیے پیغام امن لے کر آئے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ دل سے نکالے گا۔ کتنا ہی بڑا عالم دین ہو، اس کے دل سے برآمد کر لیا جائے گا، اور اس کے زبان سے نکلی ہوئی ایک ایک بات کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ آپ نے اپنے علمی روب میں لاکھوں لوگوں کو لایا اور بہکایا، اور ملت کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی، باطل پرستوں کے ہاتھوں کو مضبوط کر لیا آپ اپنے علم کے ذریعے سے۔ بتاؤ آج کیا کرو گے؟ کہ تمہارا مسلک یہاں کام دے گا؟ کہ تمہارا مدرسہ یہاں کام آئے گا؟ کہ ہم سے کہ تمہاری جماعت بچائے گی؟ یہ تمہارا کوئی بزرگ ہے تو لاؤ جو ہم سے تمہیں بچا سکے۔ زبان اور قلم سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کو تولا جائے گا، اور اس کے پیچھے دل میں جو جذبات ہیں ان کو نکال کے ان کا انٹینشن معلوم کیا جائے گا۔ جب فیصلہ ہوگا کہ تم نے کیا کیا دنیا میں، تم نے اپنے نفس کو تسکین دینے کے لیے اسلام پہ عمل کیا یا ہم کو خوش کرنے کے لیے اسلام پہ عمل کیا؟ تمہاری کسی بھی جماعت سے وابستگی اپنے نفس کے لیے تھی یا ہمارے سچے بندے بن کے رہنے کے لیے تھی؟ آج بہت بڑا سوال نشان مسلکی اختلافات ہمارے معاشرے میں ایسے آ چکے ہیں کہ پرخچے اڑتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور حج کا منظر یہ بتا رہا ہے کہ مسلمانوں، فروعی اختلافات تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو رہتے ہیں اور رہیں گے۔ اس بنیاد پہ تم ملت اسلامیہ کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو، معصوم لوگوں کے ذہنوں کو مقدر نہ کرو، ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا نہ کرو، ان کے دلوں میں جو رسول اللہ سے محبت ہے ان سے کھلواڑ نہ کرو۔ اس محبت کے ذریعے سے تم اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ہاں، امت مسلمہ کے دل میں جو اپنے رسول سے محبت ہے اس سے اللہ کا گول حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پیغام اور حج کا پیغام ہے۔ حضرات گرامی،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ نے کیسے پیش کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے یہودی، نصرانی اور مشرک، مکے کے اور عرب کے مشرک، دنیا میں پھیلے ہوئے یہودی اور نصرانی، یہ تمام کے تمام نے حضرت ابراہیم کو بڑا مانا. لیکن بعد میں کچھ وقت گزرا تو ایسے اختلافات شدید ہوئے اور پھر ان اختلافات کے لیے انہوں نے اپنے نفس کو اور غرور کو شامل کر لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ زمین پر یہودی کھڑے ہو گئے. وی آر رائٹ آل آر رانگ. ہم صحیح سب غلط. کس کو مانتے ہیں؟ حضرت ابراہیم کو. ہمارے افکار صحیح اور دنیا میں ہر فکر غلط. یہودی کھڑے ہو گئے. کچھ دن کے بعد نصرانی آئے. ہمارے بڑے حضرت ابراہیم اور ہمارے یہ افکار ہیں، ہمارے لیے طریقہ زندگی یہ ہے، یہ صحیح سب غلط. نصرانی کھڑے ہو گئے. مشرکوں کا معاملہ تو عجیب ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے خون میں حضرت ابراہیم کا خون شامل ہے. ہم غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم ظاہراً کوئی بھی عمل کر لے، ہمارے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ ابراہیمی اور اسماعیلی خون ہے. حضرات گرامی، افکار میں جب اختلافات ہو جاتے ہیں اور ان اختلافات میں غرور شامل ہو جاتا ہے پھر لوگ ٹکڑے ہو جاتے ہیں. آج بھی یہی ہو رہا ہے. مسلکی اختلافات مبارک، علمی اختلاف ہے، علم فروغ پاتا ہے. علمی اختلاف آج دنیا میں سائنس جو ترقی کی ہے اختلاف کی وجہ سے. آئزک نیوٹن 300 سال سے زیادہ سائنس کی چوٹی پہ بیٹھا ہوا سائنسداں آج اس کے کئی افکار اور لاس کو غلط ثابت کیا جا رہا ہے. فزکس کے بچے اچھی طرح جانتے ہیں، پارٹیکل فزکس پڑھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں، لا آف ریلیٹیوٹی پڑھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ سر آئزک نیوٹن جیسا سائنسداں جس کے بارے میں آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا دماغ اور ایسا سائنسداں زمین پہ پیدا نہیں ہوا، اختلافات کی وجہ سے وہ بھی غلط ثابت ہو رہا ہے. اختلافات علم کو اٹھاتے ہیں، فروغ دیتے ہیں اور اس کی پوری گنجائش ہے اسلام میں. اختلافات علم کے فروغ کے لیے، لیکن ان اختلافات کے ساتھ اگر غرور شامل ہو جائے، میری نماز صحیح سب کی غلط، وہ صحیح نماز والوں کا ایک گروپ بن جاتا ہے، ایک مسجد بن جاتی ہے. اس لیے کہ آپ نے غرور کو ان افکار میں شامل کر لیا، ان اختلافات میں شامل کر لیا. غرور کو ہٹاؤ، آپ کا علم لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا. آج ہر مسلک میں غرور پایا جا رہا ہے. کہیں عمل میں غرور، کہیں رد عمل میں غرور، کہیں غرور، کہیں جوابی غرور. پورے مسلمان بکھرے ہوئے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کیسے کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ. کوئی فروعی مسائل کو نہیں اٹھائے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک یا دو باتیں اللہ نے کہی کہ یہ تمہارے اندر ہے. بڑا آپ نے رشتہ حضرت ابراہیم سے جوڑا. فروعات کی بات اللہ نے کہی ہی نہیں, صرف دو ہی باتیں. ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین. نہ ابراہیم یہودی تھے علیہ السلام, نہ نصرانی تھے. کلیئر کٹ میسج ٹو یو آل. اے وہ لوگوں جو اپنے افکار میں غرور شامل کر کے یہودیت بنا لیے ہو, اپنے افکار میں غرور شامل کر کے نصرانی بن کے کھڑے ہو گئے ہو, ٹیک دس میسج. جن کو تم بڑا سمجھتے ہو, نہ وہ تمہارے درمیان یہودی ہے نہ نصرانی. ان کے اندر صرف دو ہی چیزیں ہیں کہ وہ دو چیزیں تمہارے اندر ہیں, اور وہ دو چیزیں بالکل مین لائن. وَمَا كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا. He is a focused Muslim. ایک سو مسلم, سر کے بال سے لے کے پیر کے انگوٹھے تک مسلم, رات و دن اللہ کا مسلم. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور وہ شرک کرنے والا نہیں تھا. یہ دو چیزوں کی بنیاد پر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف پیش کیا. اے پندار غرور میں مگن لوگوں, جس کی بنیاد پہ تم انسانوں کو توڑ رہے ہو, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہو. ہم دو ہی چیزیں انسانوں میں دیکھیں گے. تمہارے باپ کی دو ہی چیزیں ہم رکھ رہے ہیں. ایک وہ پکا مسلم, اللہ کا اطاعت گزار, مطیع و فرمان. کیا تمہارے اندر فرما برداری ہے؟ کیا تم اللہ سے ملاقات کی تیاری کر رہے ہو؟ اور تم اپنے افکار میں, اپنے اعمال میں دیکھو کہیں شرک تو وابستہ نہیں ہے تم میں. دو ہی چیزیں. کسی کو پرکھنے کے لیے یہ دو ہی چیزیں, یہ فروعی اختلافات, رفع یدین, پیروں کا دور رکھنا, یا نماز میں ہر آدمی کا سورہ فاتحہ پڑھنا, اور ہر عمل میں کچھ نہ کچھ اختلافات, یہ تمام کی تمام انٹرپریٹیشن کے اختلافات ہیں. یہ اختلافات آج کے نہیں, یہ صحابہ کرام کے اختلافات ہیں جو آج تک چلتے آ رہے ہیں. لکھ لیجئے, نوٹ کر لیجئے. رفع یدین کے اختلاف یہ آج کے اختلاف نہیں. صحابہ میں بھی کچھ رفع یدین کرتے تھے, کچھ نہیں کرتے تھے, وہی اختلاف چلا رہا. اور کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ رفع یدین نہیں کرنے والا غلط, اس کی نماز بیکار, کسی نے نہیں کہا. دو ہی چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا اسلام کیسا ہے؟ فرما برداری لیے ہوئے ہے, اطاعت گزاری سے مامور ہے. آپ کے اندر شرک ہے, یہ توحید ہے. اس بنیاد پہ تقسیم ہو سکتی ہے, شرک کی بنیاد پہ تقسیم ہو سکتی ہے, فروعی اختلافات کے ذریعے تقسیم نہیں ہو سکتی. کسی کو صحیح اور غلط کہا نہیں جا سکتا. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 میجر چیزوں کو بتایا.
کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہارے جد جن سے تم اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہو؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. What do you know about ابراہیم؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہت ابراہیم بول رہے ہو اور اپنی یہودیت پہ غرور، اپنی نصرانیت پہ غرور، اپنے حسب و نسب پہ غرور. کبھی جج کیا تم نے ابراہیم کون تھے، کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہہ فرماتے ہیں زمین پہ وہ تو چلتا پھرتا ایک فرد تھا، لیکن ہمارے نزدیک اس کی حیثیت پوری ایک امت کے برابر تھی. ایک امت جو اپنے دور میں جو کام انجام دے سکتی ہے، ایک فرد، just one human being has done that. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. کیا سمجھتے ہو تم ابراہیم کو؟ وہ ایک فرد نہیں ہماری نگاہ میں، اس نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ پوری امت، پورا گروپ، پوری اجتماعیت مل کے وہ کام انجام نہیں دے سکتی. قانتا للہ، اللہ کا فرما بردار. فرما برداری کیسی؟ 24/7 فرما بردار. ہماری طرح جل کی فرما برداری نہیں. گوشت کھانے میں مزہ آیا، قربانی دے دو. ہمارے ہر عمل میں 2 چیزیں شامل ہیں. اپوٹ انڈلٹریٹڈ عمل نہیں ہے، ٹوٹلی خالصاً نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں اللہ بھی خوش ہونا، تھوڑا دنیا کا مزہ بھی آنا. دل پہ ہاتھ رکھو، میں اعتراف کر رہا ہوں، بول رہا ہوں نا، اعتراف. اللہ بھی خوش ہونا، زندگی کا مزہ بھی ملنا، بہت اچھا عمل. آہا کیا عمل صاحب بتائے بھائی. قربانی دے کے گوشت نہیں بانٹ کے رکھ کے کھا بھی لیے تو چل جاتا. کیا بات بولے. مسئلہ ہے بانٹے تو بہتر ہے، نہیں بانٹ کے پورا گوشت کھا لو تو نیور مائنڈ، کوئی بات نہیں. لیکن دوسری بات بہت پسند آئی، واہ واہ واہ. آج ہمارا معاملہ یہ ہے اور تمہارے جد کا معاملہ یہ تھا، قانتا للہ، ٹوٹل فرما بردار. اینی ٹائم سیکریفائس، یس ریڈی. دوسری بات کیا ہے؟ حنیفہ، ایکسو، فوکسڈ، انڈسٹریکٹڈ. بس فائدہ ہو یا نقصان اس کے ایک کو پکڑ لینا. ٹوٹلی انڈسٹریکٹڈ. نقصان نیور مائنڈ، اللہ کا دیا ہوا ہے. مصیبت و بیماری اللہ کی دی ہوئی ہے. راحت و آسانی اللہ کی دی ہوئی ہے، الحمدللہ. ہر چیز اللہ کی طرف سے. آئی ایم ریڈی فار ایوری تھنگ. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت. ہمارے پاس کیا ہے؟ بیماری نہیں آنا، مصیبت نہیں آنا، ہمیشہ پھولوں پہ چلتے رہنا زندگی. جو بھی چل رہا بہت اچھا. اللہ میاں ذرا مشکل آیا، شکایتیں. ذری پریشانیاں آئی، شکایتیں. کب ہوتا ہے؟ جب آدمی ڈسٹریکٹڈ ہوتا ہے، انفوکسڈ ہوتا ہے.
اور دنیا کی لذتوں کا عادی ہوتا ہے تو اس وقت اس کی حنیفیت متاثر ہو جاتی ہے. پھر وہ راحتوں کے لیے کچھ بزرگوں کو پکڑتا ہے, کچھ درگاہوں کو پکڑتا ہے, کچھ تعویذوں کو لیتا ہے, کچھ پلیتوں کو لگاتا ہے, جلاتا ہے, اس لیے کہ اس کو اللہ کی طرف سے مصیبت نہیں, مول صاحب کی طرف سے, بزرگ کی طرف سے راحت مل گئی تو بس ہے. دکانوں پہ جا کے لگا دے, دیکھیے آپ حضرت کے لکھے ہوئے تغرے, اس لیے کہ برکت ہونا. اللہ میاں نقصان دیا نہیں, اللہ میاں نہیں, بزرگ کے تغرے فائدہ دیے تو کافی ہے میرے. حنیفیت رخصت. دوسری بات حنیف. تیسری بات وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, وہ مشرک نہیں تھے. چوتھی بات شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ, ہماری ہر نعمت پہ شکر گزاری بجا لانے والا. چھوٹی نعمت شکر گزار, پہاڑ جیسی نعمت شکر گزار. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف دے کے اللہ نے فرمایا, یہودیوں, نصرانیوں اور مشرکوں, یہ چار چیزیں تمہارے جد میں تھی, تم میں موجود ہے, اگر ہے تو اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے. نہ تم نصرانی ہو, نہ تم یہودی ہو, نہ تم مشرک ہو, اگر یہ چار چیزیں تمہارے اندر ہیں, تم ابراہیمی ہو, تم مسلم ہو. یہ تصور آج رفع یدین نہیں کیا, اس کی نماز ہی نہیں ہوتی, کوئی نماز ہے. ہم نے ان کانوں سے کئی دفعہ سنا مسجد عزیزیہ میں نماز ہوتی ہی نہیں, اس لیے کہ وہاں کا امام حنفی ہے. آہا, کیا کاٹ رہا رے بھائی دلوں کو, واہ کیسی خنچی ہے. اور دینداری کا لبادہ اوڑھ کے بول رہا ظالم, دینداری کا لبادہ اوڑھ کے بول رہا ہے, احادیث و قرآن کے حوالے سے بول رہا ہے. ارے میں نے عرض کیا کہ فروعات, اس میں اختلافات لازمی ہے علم کے فروغ کے لیے. یہ اختلافات ٹکڑے بنانے کے لیے نہیں ہے قوم کو. آج صفوں میں دراڑ, ذرا پیر دور ہٹائے, ان کو پیر لگ گیا, ان کو غصہ آ گیا. ان کے پاس حدیث موجود, ان کے پاس بے ادبی ہے. وہ کیا حال ہو گیا مساجد میں. حضرت گرامی, حج اس موقع پہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو پیغام دے رہا ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ذریعے سے اللہ تعالی پیغام دے رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے اختلافات غیر اہم ہیں. حضرت ابراہیم میں جو بڑی بڑی چیزیں تمہارے اندر ہیں, یو آر ون. علمی اختلاف کی زبردست گنجائش, انٹرپریٹیشن کی تو بہت زبردست گنجائش. 1995 میں وقف ایکٹ آیا. حالانکہ 1954 سے چل رہا, پرانا ہو گیا, بلکہ 1995 میں آیا, اور 2013 میں پھر کچھ امینڈمنٹ ہوا اس میں. وقف ایکٹ کو میں تھرولی پڑھا ہوا ہوں, اور کچھ وکیلوں سے بھی ملاقات کیا. تو حیدرآباد کا ایک ماہر وکیل نے کہا وقف ایکٹ ڈیولپ نہیں ہوا صاحب,
اس لیے کہ اس کے انٹرپریٹیشنز نہیں آئے لوگوں کے سامنے. یہ دنیا والوں کا تصور ہے. قانون کب ڈیولپ ہوتا ہے؟ جب الگ الگ قسم کے انٹرپریٹیشنز آئیں قانون ڈیولپ ہوتا ہے. آپ کسی بھی وکیل سے پوچھ لیں، چونکہ مسلمانوں کا ایکٹ ہے اور کوئی بہترین دماغ اس کی طرف توجہ نہیں کرتا قانون داں کا، اس لیے اس وکیل نے کہا کہ قانون وقف ڈیولپ نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ کوئی انٹرپریٹیشنز نہیں ہوئے اس کے کلازز کے. ہندوستان کا ہر قانون ڈیولپڈ ہے. کیوں؟ طرح طرح کے اس کے انٹرپریٹیشنز. ایک وکیل نے ایک انٹرپریٹیشن کیا، ایک جج نے ایک انٹرپریٹیشن کیا، لیکن تمام کی روح ایک، انصاف ملنا چاہیے. انٹرپریٹیشنز الگ ہو سکتے ہیں لیکن تمام کی روح ایک، انصاف ملنا چاہیے. یہاں مسلکی اختلافات میں اختلاف ہو سکتا ہے، روح کیا ہونی چاہیے؟ اللہ خوش ہو جائے بس. یہاں اس نفس کے لیے مسلمانوں کو ٹکڑے کر دو. آئیے آج عرفے کے بعد کل 10 تاریخ مناسک حج میں طواف زیارہ و سعی عام طور پہ 10 تاریخ کو کرنا زیادہ اچھا مانا جاتا ہے اور ثواب زیادہ ہے. اس کے بعد واپس مینا جایا جاتا ہے. 11 12 13 یہاں پہ اختلاف ہے. 2 دن ٹھہر سکتے، 3 دن ٹھہر سکتے. اور یہ اختلاف کب تھا؟ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، جب یہ اختلاف عروج پر تھا. 3 دن ٹھہرنے والے بولتے تھے 2 ہی دن، ہم تو 3 دن ٹھہرے، ہم اچھے. 2 دن ٹھہرنے والے بولے 2 دن ٹھہرے بھائی، ہماری ضروریات ہیں، تیسرے دن نہیں ٹھہرے، چلے گئے. چھوٹا سا اختلاف، ایک مسلکی اختلاف، جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے کیسی اعتدال کی راہ بتائی. یہ مین نہیں ہے، نہ اس کا تعلق توحید سے ہے، نہ اس کا تعلق مین لا سے ہے، یہ ایک فروعی مسئلہ ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ. یہ چند دن اللہ کے ذکر میں گزار لو. اگر کوئی عجلت کر کے 2 دن میں واپس آ جائے تو کوئی بات نہیں، فلا اثم علیہ، کوئی گناہ نہیں. ومن تأخر، اگر 1 دن اور رکتا ہے تیسرے دن بھی، فلا اثم علیہ، اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں ہے. بیس کیا ہے؟ لمن اتقى، ہم تمہارے دل کو دیکھ رہے ہیں، اس میں خوف خدا ہے یا نہیں. شوق غرور ہے، شوق کبر ہے، یا شوق تقوی ہے؟ ہماری نگاہ تمہارے دل پہ لگی ہوئی ہے. یہ فروعی اختلافات چھوڑو. اگر 2 دن تمہارے پاس ہے، ویری گڈ، فلا اثم علیہ، کوئی گناہ نہیں، 2 دن کر لو، نکل جاؤ. اگر آپ کے پاس وقت ہے 3 دن کا، اسٹے دیر ایون 3rd ڈے، فلا اثم علیہ لمن اتقى. کلیئر کٹ قیامت تک کے لیے فروعی مسائل کا اللہ تعالیٰ نے حل بتا دیا. فروعی اختلافات کو اچھالنے والوں کو ظالم قرار دیا ان آیتوں کے ذریعے. حالانکہ ظالم کا خاص لفظ نہیں ہے،
مگر جس کو ہم نے طے کر دیا ہے فروعی مسائل غیر اہم، تم اسے اہمیت دے رہے ہو۔ حضرات گرامی، اب میں سیرت سے ایک دلیل دوں گا۔ انٹرپریٹیشن، قانون کا انٹرپریٹیشن ہونا چاہیے۔ قانون اور شریعت کا انٹرپریٹیشن کئی آرا آ سکتی ہیں، اور اس کی بنیاد پہ علم فروغ پاتا ہے، ترقی پاتا ہے۔ یہ اختلاف کی وجہ سے اتنا علم ترقی پایا۔ میں مدینے کی لائبریری میں گیا، فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور پہ لائبریری ہے، بہت عمدہ، دیکھنے کے لیے ہر مسلک کی کم سے کم 1,00,000 کتابیں۔ محراب کے پاس ٹھہر کے کچھ کم زیادہ ہر مسلک کی 1,00,000 کتابیں۔ کتنا علم فروغ پایا۔ یہ ظالم آج اٹھ کے بولتا تو غلط میں صحیح۔ مسجد نبوی مرکز رسول اللہ کی مسجد، جہاں کے ماننے والے یا تو حنبلی یا مالکی فقہ کو مانتے ہیں، وہاں کی کشادہ قلبی کا یہ عالم ہے کہ فروعات لا کو انہوں نے ایسے ڈیولپ کیا۔ حنفی لا کی 1,00,000 کتابیں، مالکی لا کی 1,00,000 کتابیں، ہر مسلک کی 1,00,000 کتابیں، سلفی مسلک کی بھی 1,00,000 کتاب۔ یہ علمی اختلاف۔ حضرات گرامی، اب جو مسئلہ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں بڑا انتشار ہے، چاند کا مسئلہ ہے۔ نادان، جاہل ایک فروعی معاملے کو مین مسئلہ بنا دیے اور نوجوان اچکتے چلے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج عرفہ ہے، کہاں کے حساب سے؟ سعودی عرب کے حساب سے۔ ہمارے پاس 7 تاریخ ہے ذی الحجہ کی۔ ہندوستان میں اگر عرفے کا روزہ رکھنا ہے تو یہاں کا کوئی بھی عالمی دن کہے گا کہ آپ اتوار کو رکھ لو۔ واٹس ایپ پہ اور وہ جو سیل فونوں پہ میسج آ رہے ہیں، کیسا ہو سکتا عرفہ میں وہاں پہ ہے اور یہاں پہ آج جو ہے ہمارا روزہ نہیں ہونا، کیسا؟ دیکھیے فوری ذہن بگڑ جاتا، ارے پورے کے پورے لوگ آج عرفے میں ہیں اور ہم آج عرفہ نہیں مانے تو کیسا؟ اب شدید اختلاف، ان دودھ کا دھلا ہوا ہے دبئی میں بیٹھ کے بھیج رہا واٹس ایپ پہ، اور توغرا ہے علم کا اس کے پاس، لیکن یہاں پہ مسلمانوں کو کاٹ رہا۔ ہر گھر میں ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے اس وقت، کس کے لیے؟ روزہ رکھنے کے لیے۔ بھئی آپ چاند رات سے رکھ لو 9 دن تک، نہیں عرفے کا روزہ رکھنا ہے۔ ایک بچہ بولتا ہے جس کے پاس واٹس ایپ ہے، اسمارٹ فون ہے، نہیں، بہت بڑے عالمی دن بولیے آج عرفہ ہے، پورے کے پورے لوگ عرفے میں ہیں، آج عرفے کا روزہ نہیں رہے تو کیسا؟ حضرت گرامی، میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اس وقت ٹیکنالوجی کے ذریعے سے معلوم ہو رہا ہے کہ آج ہمارے مسلمان بھائی عرفات میں ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں تمام سے، اور دودھ کے دھلوں سے بھی، اسلام اتنا کمزور، اتنا ضعیف اور اپاہج ہے کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اس پہ عمل ہو سک رہا، نہیں تو صحیح عمل نہیں ہوا؟
اتنا کمزور ہے؟ اسلام آفاقی ہے، اس کو یہ بدوں کی ضرورت نہیں ہے، اپاہج نہیں ہے اسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوط اسلام کا ہمارے حوالے دیا اور کہا افق پر دیکھو چاند دکھائی دیا، نیا مہینہ شروع۔ تمہارے علاقے میں چاند دکھائی نہیں دیا، نئی شروع۔ نادانوں کو معلوم نہیں کہ سائنس کی بنیاد پہ اگر ہم بتائیں تو دنیا میں ایک وقت پہ کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا، ایک ہی وقت پہ کوئی عمل نہیں ہو سکتا دنیا میں۔ زمین گول ہے بھائی، اٹس اے گلوب۔ اگر آپ لوگوں کے پاس اس وقت اسمارٹ فون ہے تو کھول لیجئے، ورلڈ کلاک ماریے، اس کے بعد آپ آسٹریلیا پیسیفک ریجن میں چلے جائیے، پورے ٹائمنگ آ جائیں گے۔ الوفی ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے پیسیفک میں، اس کا ٹائم دیکھ لیجئے، اور نیوزی لینڈ کا آکلینڈ جو کہ اس کے بالکل قریب ہے، اس کا ٹائم دیکھ لیجئے، ٹائم ایگزیکٹ سیم۔ اب کیا ہو رہا؟ 2:45، 7.5 گھنٹے ملا دیجئے آپ، 9، 10، 15 دیکھ لیجئے، 10:15 PM، یعنی 22:15 کچھ آئے گا، ٹائم بالکل وہی الوفی کا اور آکلینڈ کا، ایک سیکنڈ چینج نہیں، وہاں سیکنڈ چینج ہوا، یہاں سیکنڈ چینج ہوتا۔ ڈے میں آئیے، آکلینڈ میں فرائیڈے ہے، الوفی میں تھرسڈے ہے، گو ایک ہی چاند کو دیکھا، ایک ہی دن نماز پڑھی جا رہی ہے، امام وہاں پہ اللہ اکبر کہے، یہاں کا بھی امام اسی وقت اللہ اکبر کہے، نماز ہو رہی ہے۔ لیکن الوفی میں نماز پڑھنے والے جمعرات کو نماز پڑھ رہے ہیں، آکلینڈ میں نماز پڑھنے والے جمعہ کو نماز پڑھ رہے ہیں۔ اٹس اے گلوب۔ ویسے ایک دو تین ایسے ہی ہیں، پیگو ٹورانگا، اس میں بھی ایسے ہی 24 آورز کا فرق، ایک جگہ ٹائم بالکل ایگزیکٹ وہی، لیکن ایک تھرسڈے بتا رہا ہے، ایک فرائیڈے۔ اگر جمعہ کی نماز وہاں پہ پڑھیں گے، اس لیے کہ اب جمعہ ہے نا، تھرسڈے کے دن جمعہ کی نماز کیسا ہوتی بھائی؟ ٹائم وہی ہے ایگزیکٹلی۔ وہاں کے لوگ بولیں گے تھرسڈے جمعہ کیسے ہوگی، ٹوڈے از تھرسڈے۔ آکلینڈ میں بولیں گے یس جمعہ پڑھنی چاہیے، آج جمعہ کا دن ہے۔ الوفی والے بولیں گے پھر ہم جمعہ کب پڑھنا؟ ویٹ فار 24 آورس، 24 گھنٹے ٹھہرو تو جمعہ ملے گا تم کو۔ ٹیکنالوجی سے ناواقف بڑے بلند و بلند دعوے کرتے ہیں۔ جائیے، اب موقع نہیں ہے تو بعد میں، ہر ایک کے پاس اسمارٹ فون ہے، مار کے دیکھیے، از اٹ پاسبل ٹو ڈو اے تھنگ آن دا سیم ٹائم؟ اگر وقت آپ بالکل وہی متعین کریں گے، دن بدل جائے گا۔ اگر دن متعین کریں گے تو وہاں پہ 24 گھنٹے کے بعد ہوگا۔ اور وہاں سے آ رہا دبئی سے، وہاں پہ عرفات میں ہے، تو آج جو روزہ کیسا ہوتا تمہارا؟ ہونا یہ آج ہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ عرفات میں ہے۔ تو ارے سائنس اور ٹیکنالوجی خود کہتی ہے کہ بالکل قریب ہارڈلی 50-100 کلومیٹر بھی نہیں ہے ان کے درمیان کا فاصلہ، وہاں پر ایک دن کا فرق ہے، ٹوٹل 1 ڈے۔ اتفاق سے اس سال 2 دن کا فرق آ گیا، ہمارے لوگوں کو چاند دکھائی نہیں ہے، اس لیے کہ چاند جو ہوتا ہے
जस्ट 5-6 सेकंड में निकल जाता कभी कभी चांद, वो नहीं दिखाई दिया। तो हमारे उलमा बोले बिल्कुल राइट, एक दिन और वेट करो। कुछ चांद ऐसे होते, साइंस पढ़ने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ चांद जो दिखते हैं चंद सेकंड के लिए, 5 to 10 मिनट्स, आप मगरिब पढ़ के निकलने तक आता गायब हो आता। ऐसी सूरत में एक ही सूरत है कि आज चांद दिखाई नहीं दिया, कभी चांद 1 घंटा ठहर जाता है, देखते रहो, अरे चांद देखे कहां है, वो देखो, आधे घंटे के बाद भी देखो, अरे अच्छा बड़ा चांद है भी जरा। टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं है, साइंस से वाकिफ नहीं है, सिर्फ चाहते हैं कि मुसलमानों को टुकड़े कर दें। ये जो नूर है, इस्लाम को, हिदायत को अल्लाह ने नूर से इबारत किया है, लाइट। तारीकियों के मुकाबले में नूर को, नूर से, वल्लाहु यहदी मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, अल्लाह ताला तारीकियों से निकाल के नूर की तरफ लाता है। नूर मतलब ये रोशनी, महावरती तौर पर जितनी बुराइयां हैं उसके मुकाबले में अच्छाइयां। अब फिर साइंस में आइए, ये सब जानते, स्कूल में पढ़ने वाले भी जानते, लाइट को आप प्रिज्म में डालिए, विजिबल रेंज 7 कलर आया थे, विबजीआर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 कलर आते, वैसे दिखाई नहीं देते। कभी बारिश हुई और आसमान पे बर है, वहां पे कुछ पानी के खतरे अटक गए, सूरज की रोशनी पड़ी, अरे क्या अच्छा दिख रहा भाई मंजर, खौसे खजा, आहा, पूरे बोलते, विबजीआर है वो अपने तौर पे नहीं, ये सूरज की रोशनी की किरण जब स्प्लिट होती है तो 7 रंग मिलते हैं। अब आप इन 7 रंगों के जरा करीब से आके देखिए, कोई रंग जुदा नहीं है, अलग नहीं होता, एक रंग दूसरे रंग में गुडमुड होता है, अलग नहीं होता, आप टोटल डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते। वायलेट, इंडिगो, वायलेट शुरू होता थोड़ा रीजन के बाद, इंडिगो में गुडमुड होता, इंडिगो ग्रीन में गुडमुड होता, पूरे 7 रंग, हालांकि थोड़े थोड़े उनके फ्रीक्वेंसीज होते हैं लेकिन बिल्कुल अलग नहीं होता रंग, एक रंग दूसरे में गुडमुड होता है। यह है इस्लाम की ताबीर। अल्लाह की रोशनी को अगर आप गहराई में जाएंगे तो 7 तरह के इंटरप्रिटेशंस आएंगे, आ सकते हैं, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि मेरा इंटरप्रिटेशन सही है। हर इंटरप्रिटेशन दूसरे के साथ कंधा मिला के ठहरेगा। अगर ये कोई कहा कि मैं सही तू गलत, वो अल्लाह की रोशनी में नहीं है उसका मुकाम। ये साइंस कह रही है, जिस रोशनी को आप प्रिज्म लेके डालिए, वो रोशनी अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है, उस नूर को प्रिज्म में डालिए, इल्म इंटरप्रिटेशन आपको विबजीआर मिलेगा। और विबजीआर को करीब से देखिए, हर रंग दूसरे में गुडमुड कंधा मिला के वे ठहरेगा। जब ये कंधा मिला के ठहरेंगे तो पूरी रोशनी एक बनेगी। ये जालिम इल्म का हवाला देते हुए मुसलमानों को काटने की कोशिश करते हैं। ये अल्लाह का नूर नहीं है। अल्लाह के इल्म का इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता। अल्लाह के नूर का इंटरप्रिटेशन यह है कि आपका इंटरप्रिटेशन दूसरे इंटरप्रिटेशन के साथ कंधा मिला के ठहरे। ये इंटरप्रिटेशन है।
ملت اسلامیہ کو کاٹنے والا انٹرپریٹیشن ظالمانہ انٹرپریٹیشن ہے. اس کا دل صاف نہیں ہے. His hands are not clean. اب کوئی رفع دین کرے مبارک ہو تجھے سلام، نہیں کرے بے شک تو بھی صحیح. قربانی آج صبح ہی کل شام میں امام صاحب نے کہا 3 طرح کے حج ہیں: حج تمتع، حج قران اور حج افراد. عام طور پہ ہندوستان سے جانے والے حج تمتع کرتے ہیں، اور تمام کے تمام علماء کہتے ہیں کہ تمتع کرو اس لیے کہ وہ احرام کی پابندیاں بڑی مشکل ہیں. عمرہ کر لو، کھول لو 8 تاریخ کو، پھر عمرہ کرو. حج قران کا مطلب ایک دفعہ یہاں پہ ایئرپورٹ پہ چڑھنے سے پہلے احرام باندھ لیے، پھر حج ہونے تک اتارنا نہیں ہے. آپ 15 دن لگے یا جو بھی لگے. اب یہ حج تمتع اور حج قران میں ثواب یا بہتر کون سا؟ حج قران کرنے والا یہ کہے کہ میں صحیح تو غلط، حج تمتع کرنے والا بولے نہیں میں صحیح تو غلط. یہ غلط صحیح کا نہیں ہے. اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ میرا حج عمدہ تیرا حج کمتر. انٹرپریٹیشن ہے، اس میں اختلاف ہے، چلے گا قیامت تک. اس بنیاد پہ کوئی کہے حج قران، کرسی اونچی لاؤ میرے لیے، میں حج قران کر کے آیا میں. اچھا تم وہ اتار دیے نا عمرہ کر کے، تم سیکنڈ ریٹ حج کر کے آئے، ایسا ہو سکتا؟ حضرات گرامی، اختلافات علم کے فروغ کے لیے ہیں، مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے نہیں ہے. حضرت ابراہیم کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ ان کے اندر جو باتیں تھی، ہی از اے فوکسڈ مسلم شاکر لانعمہ، شرک نہیں کرتے تھے. یہ اپنے اندر موجود ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی عمل کیا جائے، کوئی بھی انٹرپریٹیشن لیا جائے، all are right and the wrong is that person who says I am right, others are wrong. نوجوانوں کو میرا یہی پیغام ہے، آپ آگے ایک بھرپور زندگی گزارنے والے ہیں، پوری ملت کو لیڈ کرنے والے ہیں. یہ دلدلوں میں مت پھنسیے، پوری ملت کو ایک جہتی کی دعوت دیجیے، ان کو ایک بنائیے، اختلافات کو فروئی چھوڑ دیجیے، اور بینچ مارک یہ بنائیے کہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.